बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया है, वो क्या हाथ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसामा के ऊपर। आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है पुलिस वालों ने जो है ना डकैती का एक इल्ज़ाम लगा के और उसामा को जो है ना कत्ल कर दिया था। और उसके बाद कहा ही जा रहा है कि वो यानी कि तहरीक इंसाफ के मेंबर थे। इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने और मरियम ने दो यानी कि बड़े अजीबो गरीब किस्म के मजाक किए हैं, और क्या वजूहात है, क्यों वो इस हद तक आ गए हैं, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि देख के इंसान को हंसना आता है। और कई बाज़ कुछ लोग जो उनके हमायती हैं वो देख देख के रो भी रहे हैं कि ये क्या हो गया। क्या PDM अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो चुकी है, या मौलाना फजलुर रहमान जो है सिर्फ़ और सिर्फ खाली पीली जो है ना खोखले नारे लगा रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि उसामा, आज बेसिकली उसामा के हवाले से बड़ा मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। 20 या 22 21 साल की उनकी उम्र थी। तो मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर में कहा कि जी उसामा के इंसाफ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। पहले तो मैं इस केस की आपको अपडेट बता दूं कि जो 5 पुलिस एहलकार इसके अंदर मुलविस थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अदालत ने 3 दिन का उनका जो रिमांड भी दे दिया। उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, और काफ़ी एकदम से हलचल हुई है। वहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी गए हैं, शेख रशीद गए हैं, और जाके उसामा के वालिद से मिला और उनको यकीन दहानी दिलवाई है कि आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन मरियम नवाज़ को ये सारी बातें करते हुए इनको उस वक्त वो याद नहीं कि जब मॉडल टाउन के अंदर हामला ख़वातीन की छातियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनको कौन इंसाफ देगा। बात यह है कि बस फ़िक्रेबाजी करनी है, जितनी फ़िक्रेबाजी कर लें और आवाम को बेवकूफ़ बना लें उतना ही कम है। मोहतरमा कहती हैं जी PDM ने इस्तीफ़े दे दिए तो हुकूमत का काम हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि अपोजिशन अगर इस्तीफ़े देती है तो फिर भी उसका काम हो गया, और अगर नहीं देती तो फिर भी उसका काम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि पिछले 3 माह पहले जब इन्होंने कहा था कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फरवरी का तो किसी ने सोचा ही नहीं था। दिसंबर के एंड और जनवरी के अंदर उन्होंने कहा था जी 20 जनवरी से पहले पहले खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज आप देख लें कि जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता इसका ख़त्म होने वाला है, लेकिन कोई ना आपको लॉन्ग मार्च के बारे में कुछ पता, ना आपको इस्तीफ़ों के बारे में पता, ना आपको सेनेट इलेक्शन के बारे में पता, ना आपको धरने के बारे में पता, ना आपको ज़िमनी इंतखाबात के बारे में पता। ये 4-5 टारगेट थे इनके, एक टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। बेसिकली वीटो किया है पीपल्स पार्टी ने, और इनको मजबूर कर दिया है कि आप या तो PDM को दफन कर दें या फिर हमारी बात माने, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, लॉन्ग मार्च कहाँ है। एक महीना, डेढ़ महीना पहले तो एक जलसे के बाद दूसरे जलसे के अंदर 40-40 दिनों का फ़र्क रखा गया, और अब हुकूमत कह रही है कि भाई दो जल्दी से इस्तीफ़े दो, लॉन्ग मार्च करो, जो करना है करो। ये कहते नहीं हम 31 जनवरी तक जो भी काम हमने करना है वो हम 31 जनवरी तक करेंगे। इस वक्त ना इस्तीफ़ों का स्टेटस कोई है, इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कह दिया कि कोई चक्कर ही नहीं है, इस्तीफ़े हमने देनी नहीं है और आप जो मर्ज़ी कर लें। लॉन्ग मार्च उसका मुस्तकबिल अब सबके सामने है कि लॉन्ग मार्च होगी नहीं होगी, कब होगी, और अगर लॉन्ग मार्च होती भी है तो धरने के ऊपर पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। सेनेट इलेक्शन के अंदर ये सब जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ये खुद ऐलान कर चुके हैं। तो इस लिहाज से बुरे तरीके से PDM पसपा हो चुकी है। फिर आके रैलियों में कहते हैं जी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह गिने जा चुके हैं, क्या हुआ है। अब मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर भी याद आ गया है, उन्हें फ़लस्तीनी भी याद आ गए हैं। वो कहते हैं जनाब कि 21 जनवरी को हम कराची के अंदर इसराइल नामंजूर के हवाले से रैली निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल निकालें, लेकिन बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपना मजहबी एलिमेंट जो है ना उसको कैश करवाने की कोशिश करें, जबकि पीपल्स पार्टी वहाँ पे अकड़ी हुई है। वो कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करें PDM के प्लेटफॉर्म पे। आज तो बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये इस हुकूमत को गिराना एक तरह से शरई जहाद है जिससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हट सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान इस हद तक परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने भी
اہداف انہوں نے اب تک حاصل کرنے تھے وہ 0/0 ہو چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا ہی صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ پیپلز پارٹی کو کنٹرول کر سکیں، لیکن پیپلز پارٹی کسی بھی صورت کنٹرول ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سمپلی کہہ دیا کہ بھائی ہمیں نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے اس حوالے سے۔ اور مولانا شرانی نے بڑا لمبا جھٹکا دیا، انہوں نے کہا جی یہ جو جمعیت علماء پاکستان ہے یہ تو میرے نام پہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کے نام پہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، یہ آپ الیکشن جو ہے نا لڑیں جمعیت علماء فضل الرحمان کے نام سے، جبکہ اصل میں پارٹی جو رجسٹرڈ ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن نہیں جاؤں گا، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا اپنے تھوڑے سے دماغ اور اپنا کان شان کھولے اور دیکھے معاملات کو کہ یہ معاملات کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں جی 2 لاکھ تنخواہ اور 300 کنال کا محل ہے۔ اب کس نے رائے ونڈ محل نہیں دیکھا ہوا اور کس نے بنی گالہ میں عمران خان کا گھر نہیں دیکھا ہوا؟ عمران خان کا گھر 2 کنال کنسٹرکشن ہے ٹوٹل، اور بقایا سارا کا سارا وہ جنگل ہے اور ایک جوگنگ ٹریک بنا ہوا ہے۔ بہرحال باتیں کرنی ہیں جتنی مرضی باتیں کر لیں، محل اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ رائے ونڈ میں جا کے دیکھے جہاں پہ موج ظفر موج ہے۔ اور ان لوگوں کو اس قسم کی عیاشیوں کا ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں ایک کیمپ آفس ہوتا ہے بیسیکلی، جس طرح میاں نواز شریف ہیں تو وہ اسلام آباد میں تو ان کو پرائم منسٹر ہاؤس ملا ہوا ہے، سارا کچھ ملا ہوا ہے، لیکن رائے ونڈ میں انہوں نے اپنی جو ذاتی رہائش گیا اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ کیمپ آفس ڈکلیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام اخراجات حکومت اٹھاتی ہے۔ تو آصف علی زرداری نے بحیثیت صدر تقریباً 316 کروڑ روپے اپنے ٹینیور کے اندر ایز اے کیمپ آفس کے اوپر خرچ کیا، اور میاں نواز شریف تو پھر ظاہر سی بات ہے نہاری بادشاہ ہیں، انہوں نے 431 کروڑ روپیہ کیمپ آفس پہ خرچ کیے، اور آپ ہر روز سنتے تھے کہ 800 اہلکار یہاں پہ تعینات ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو کوئی کہتا تھا 1000 ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی اپنا جو کچن ہے انہوں نے آپ غریب لوگوں کی کہ جو ہے نا پیسوں سے اپنا چلایا ہے، 5-5 سال 1-1 روپے نے خرچ نہیں کرا، اور آج بھی ان کے کچن اور ان کی ریلیاں اور سارے کون مینیج کر رہا ہے یہ کس کو نہیں پتا، صرف اور صرف ٹکٹوں کے لالی پاپ دے دے کے لوگوں کے خرچے کروائے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے بھی کہہ دیا کہ میں صرف اس قانون کی جو ہے نا کا میں حمایت کروں گا جو ہمیں تحفظ دے گا، اور جو قانون ہمیں تحفظ نہیں دے گا وہ اس کے جو ہے نا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جناب شیخ رشید صاحب کی کہ 72 گھنٹے کے اندر FIR درج کی جائے گی جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر FIR درج کی گئی تو 72 گھنٹے کے اندر وہ وزیر بھی نہیں رہیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انصار الاسلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بہاولپور کے اندر بلاول غائب تھے، بلاول ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرا رہے، جو ان کی اس سال کی جو پہلی PDM سربراہی اجلاس ہوا ہے رائے ونڈ کے اندر، اس کے اندر بھی بلاول جو ہے نا ویڈیو لنک کے حوالے سے شریک ہوئے تھے اس کے اندر، اور اب انہوں نے اپنی جگہ پہ پنجاب کے اندر یوسف رضا گیلانی کو آگے کر دیا کہ آپ یہاں پہ معاملات کو دیکھیں، ہم جب یہ کراچی آئیں گے تو اس وقت ہم شامل ہو جایا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اس حد تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے سی پیک کے اوپر حکومت کو کہا ہے کہ یہ تو امریکہ یعنی مغرب کی پشت پناہی کی وجہ سے یہ سی پیک کے منصوبوں کو تباہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے تحفظ کی گارنٹی اور جو گارنٹر ہے وہ پاک فوج ہے، اور پاک فوج نہیں اس کے ان منصوبوں کو جتنا بھی وہ عملی جامہ پہنانا ہے اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنا ہے وہ دیکھیں گے۔ اب وہ پریشان، اب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ہم پاگل تو نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم متحد ہے، PDM ساری ایک ساتھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا PDM کو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات کیا ہیں، نہ آپ استعفے دے رہے، نہ آپ جناب سینٹ کا بائیکاٹ کر رہے، نہ آپ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر رہے، نہ آپ لانگ مارچ کا اعلان کر رہے۔ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس کارڈ ہیں، ہم کچھ کارڈ ہم نے چھپائے ہوئے ہیں، کچھ کارڈ ہم دکھا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے حکومت کو ہم پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مذاق کیا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا قد کاٹھ اتنا اونچا کر دیں گے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں بلکہ آزاد مملکت اور امت مسلمہ کی آواز بنے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی
کہ کتنی حکومتوں کے اندر آپ کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو ممی ڈیڈی تھے، انہوں نے ساری حکومت کی ہے پچھلے 30 سال سے. کسی کے ابا جی آئے تھے، کسی کی والدہ آئے تھیں، پھر کسی کے ابا جی صدر بن جاتے تھے. تو اس وقت پاکستان کا مقام آپ نے اونچا نہیں کیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال میں جو معاملات آپ ٹھیک نہیں کر سکے وہ عمران خان 2 سال میں ٹھیک نہیں کر سکا، اس لیے ہمیں دوبارہ موقع دو آ کے ہم ان معاملات کو دوبارہ مزید خراب کر دیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے یہ، اور یہ مذاق سے کم نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت کی نفرت میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے آج انہوں نے دنیا کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو للکارا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نوٹس لیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو اسامہ کی سٹوری سنائی ہے اس حوالے سے نوٹس لیں گے جناب. اور پہلے وہ تھوڑا نوٹس لے رہے ہیں، کبھی FATF پہ ہماری بازو میں روڑے ہیں، انہوں نے نوٹس ووٹس کوئی نہیں لینا ہوتا، انہوں نے بیسیکلی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. امریکہ نے جتنی بھی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں ان کو ہمیشہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. بھارت کے لیے ایک رویہ، پاکستان کے لیے دوسرا رویہ، اور یہاں پہ پھر ہمیں بلیک میل کر کے وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے مولانا فضل الرحمان ہے، آپ کو یاد ہوگا 2007 میں یہ امریکی ایمبیسی میں پہنچ گئے تھے کہ مجھے آپ مدد کریں کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو میرے تمام ریسورسز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن کو واضح کرے تاکہ ہم اپنی تحریک کا رخ ان کی طرف موڑیں، کیونکہ وہ اس جرم میں شریک ہیں، اور اگر وہ اس جرم میں شریک ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے قصوروار ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کیسے ہو گیا. حافظ حسین احمد آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک تو میاں نواز شریف اور یہ شریف خاندان جو سیاست ہے یہ بیسیکلی ضیاء الحق کی برسیوں سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں پہ یہ ان کے وارث بنے تھے ضیاء الحق کے. لیکن آصف علی زرداری نے بڑی ذہانت کے ساتھ ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ دفن کر دیا ان کی برسی کے موقع پہ. اور یہ دن بھی آنا تھا کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پہ بھٹو کے مزار کے اوپر جا کے ان کی تعریفیں کریں. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی نواز شریف کا تو کام ہی یہ ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، لیکن اس وقت ٹوٹل کنٹرول ویٹو پاورز جو ہیں وہ بلاول، اور بلاول کی جو سارا کنٹرول ہے وہ آصف علی زرداری کے پاس ہے، اور وہ PDM کی ایک نہیں چلنے دے رہے. جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چلیں گے، اپنی مرضی سے چلیں گے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جی بسم اللہ، اگر آپ نے نہیں چلنا تو آپ کی مرضی ہے. اس طرح کا جواب دینے کے بعد مولانا اور مریم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کہاں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مولانا کے ساتھ اب آگے بھی ہاتھ ہوتے رہیں گے، یہ ایک دفعہ ہاتھ نہیں ہوا، اب آگے دیکھیں کہ تماشا کیا چلتا ہے. اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنے دوستوں عزت کارہ برہم صاحب کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.